السلام علیکم دوستوں، میں ہوں صہیب اور یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں۔ اور آج کل جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ فلائٹ آپریشن بند ہے اور 17 مئی تک ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ مزید آگے بڑھتی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال جو لوگ آنا چاہتے ہیں، میں خود اس وقت الحمدللہ سعودی عرب میں ہوں اور میں وایا بحرین آیا ہوں، تو اسی سلسلے میں سوچا کہ اپنے تمام دوستوں کو یہ چیزیں شیئر کروں کہ ہم کس طریقے سے آئے تاکہ کسی کی ہیلپ ہو سکے۔ سب سے پہلے تو جی میں نے آن لائن ویزا اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ 2 سے 3 دنوں میں میرا اوکے ہو گیا تھا۔ آن لائن ویزا میں نے خود اپلائی کیا تھا، کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، عام طور پہ آپ کوشش کریں کہ خود ہی کریں تو آن لائن اپلائی میں آ جاتا ہے ویزا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو کرائیں گے تو وہ میرے خیال میں اگر ویسے آپ کے 250-300 ریال لگیں گے تو وہ آپ سے 500 ریال لے گا، اور وہ بھی تب لے گا کہ ویزا لگنے کی صورت میں، اور اگر نہیں لگتا تو وہ میرے خیال میں اپنا 100 ریال جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو 400 ریال واپس کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کے پاس کوئی آن لائن بینکنگ کی سہولت ہے، کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے، تو آپ خود ہی اس ویزے کو اپلائی کریں۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ ایک ویب سائٹ ہے بحرین کی ای ویزا کے لیے، آپ اس کے اوپر جائیں، وہاں پہ اپنے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ دیں۔ اگر کسی دوست کو اس کے بارے میں مزید جاننا ہوا، کیونکہ میں اس وقت بحرین کا ویزا اپلائی کرنے والی ویڈیو نہیں بنا رہا، میں صرف اپنی ایک تھورلی پورا بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے پروسیس ہوا۔ اگر پھر بھی کسی دوست کو اس چیز کا پتہ کرنا ہے کہ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، مجھے کمنٹس میں بتا دیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک تفصیلاً ویڈیو بنا۔ آن لائن ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے، سب سے پہلی چیز آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے، ایک آنے کی ایک جانے کی۔ اگر آپ کے پاس آپ گلف ایئر سے ٹریول کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ریٹرن ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کے پاس ایک طرفہ ہی ٹکٹ ہو۔ لیکن اگر آپ کسی اور ایئر لائن سے جا رہے ہیں، اتحاد یا ایمریٹس یا XYZ کوئی اور PIA لائک اس طرح کی، تو ہیزیٹیشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ 2 ٹکٹس الگ الگ بک کریں، ٹھیک ہے، ایک ٹکٹ پہ آپ چلے جائیں اور دوسری ٹکٹ آپ اسے ریفنڈ کر لیں جیسا آپ بحرین پہنچ جاتے ہیں، یہ ایک ٹپ ہے اور یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جی۔ اور آن لائن ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنی ریٹرن ٹکٹ اور یہ ٹکٹس دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہونی چاہیے، وہ بھی آن لائن booking.com سے آپ آن لائن اپنی بکنگ کر سکتے ہیں۔ آن لائن آپ بکنگ کر لیں اور بکنگ کے بعد وہ پیپر فری میں ہی آپ کا نکل آئے گا، وہ 2 چیزیں لگا دیں اس کے ساتھ اور آپ اپنی فیس جمع کرا دیں، 2-3 دنوں کے اندر آپ کا آن لائن ویزا نکل آئے گا۔ ویزا جب نکل جاتا ہے، ویزے کے بعد آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں جو تنگی ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنی ریٹرن ٹکٹ نہیں لی تھی، اتحاد ایئر لائن سے ہماری فلائٹ تھی، تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہمیں اور پوری دنیا میں کسی نے تنگ نہیں کیا، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو اتحاد ایئر لائن کا عملہ تھا، ان دا سینس انہوں نے تنگ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بورڈ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوگی۔ حالانکہ میرے پاس ملٹیپل GCC ویزا تھا، ٹھیک ہے، اور میرے پاس وہ اپرووڈ ویزا تھا، اور میں GCC کے اندر ضروری نہیں کہ میں نے بحرین جا کے واپس ہی آنا ہے، میں آگے بھی کہیں جا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو ریٹرن ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو ریٹرن ٹکٹ پلس یہ ریسٹرکشن کی ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس اس ہی ایئر لائن کی ہونی چاہیے۔ مطلب میں نے PIA کی ریٹرن ریزرویشن دکھائی، انہوں نے کہا جی نہیں، اتحاد کی ٹکٹ ہی خریدیں، تو ہمیں وہیں پہ اسی دن پھر ایک اور ٹکٹ خریدنا پڑی وہاں پہ۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو اس لیے پہلے بھی بتایا تھا ویزا اپلائی کرتے ہوئے کہ آپ ریٹرن ٹکٹ اپنی پہلے ہی خرید لیں، تاکہ وہاں پہ ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو آپ کو روکنے کا۔ ای ویزا آپ کے پاس اپرووڈ ہو، ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس ہو، جانے کی ٹکٹ ہو، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ آرام سے چیک ان کر سکتے ہیں اس پلین میں۔ اتحاد ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن، ان میں آپ اس طرح کریں گے، اور جو گلف ایئر لائن ہے اس میں ریٹرن ٹکٹ کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اس میں ویزا کی بھی قید نہیں ہے، آپ بغیر ویزے کے بھی جا سکتے ہیں۔ آن ارائیول ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں، میں آن ارائیول ویزے پہ جانا ہے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن پھر بھی کچھ دوست کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے آن ارائیول ویزا بھی ریجیکٹ ہو رہا، تو بیٹر کہ اگر آپ نے آج کل جانا ہے تو پہلے سے ویزا اپلائی کر کے جائیں۔ جیسا آپ بحرین لینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے آپ کا کووڈ ٹیسٹ کروانا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کووڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور بحرین میں بیسکلی انہوں نے ایک ایپ ہے بی اویئر کے نام سے،
جو کہ آپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں تو خیر ریکمینڈ کروں گا کہ پاکستان سے ہی کر کے جائیں۔ میں نے پاکستان سے ہی جو ہے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی تھی، اور میں کیونکہ اتحاد ایئر لائن سے گیا تھا تو میرا اسٹے تھا ابو ظبی میں، تو ابو ظبی میں ہی میں نے اپنے PCR ٹیسٹ کی فیس آن لائن پے کر دی تھی، جو کہ تھی 36 دینار 36 دینار، جو کہ اراؤنڈ اباؤٹ 360 سعودی ریال بنتی ہے۔ اور اگر ریال کا فرق تھوڑا سا اوپر نیچے ہو تو کبھی تھوڑے 2-4 ریال اوپر یا نیچے ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال 336 BD اس کی فیس ہے، جو کہ آپ نے آن لائن اگر پے کر دیں، اگر ڈیبٹ کارڈ ہے یا آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ آن لائن پیمنٹ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو جیسا آپ بحرین ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ کیوس مشینز لگی ہوئی ہیں آٹومیٹڈ، اور آپ وہاں پہ جا کے تو آرام سے وہ مشینز ریال بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں اور BDs بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں، یعنی بحرینی دینار بھی، تو آپ وہاں پہ آرام سے اپنا جو ہے وہ پیمنٹ کر کے، اگر آپ وہاں پہ جا کے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک کاغذ کی ایک سلپ سے مل جاتی ہے رسیٹ ٹائپ، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کر دی ہے، اور اگر آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے ای میل پہ وہ رسید آ جاتی ہے۔ تو آپ جیسا بحرین میں اترتے ہیں، امیگریشن آفیسر کے پاس جانے سے پہلے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ آپ سے چیزیں چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کی ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے پیمنٹ کر دی ہے تو وہ آپ کو امیگریشن والے کے پاس جانے دے گا، ادروائز وہ آپ سے کہے گا کہ آپ پہلے PCR ٹیسٹ کی پیمنٹ جمع کروائیں۔ تو یہ ضروری چیز ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، بی اویئر ایپ اور پیمنٹ کرنے کا میتھڈ کہ یا تو آپ وہاں پہ کیش پے کریں گے یا پھر آپ اپنے موبائل سے آن لائن پے کریں گے۔ جیسا آپ امیگریشن کی لائن میں اندر جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو امیگریشن آفیسرز کے پاس آپ جائیں گے، آپ سے وہ آپ کا پاسپورٹ مانگے گا، اگر آپ کے پاس اقامہ ہے تو آپ اس کو دے دیں، مانگ سکتا ہے، ادروائز نہیں ہے تو آپ کے پاس کم سے کم اپنے اقامے کی کلر کاپی ہونی چاہیے۔ اپرووڈ ویزے کا پیپر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ سے 2-3 کویشچنس کرے گا، وہاں پہ ہینکی مہنگی نہیں کرنی، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہم تو بحرین دیکھنے آئے ہیں، گھومنے آئے ہیں، ہم ٹورسٹ ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سعودی عرب جانا ہے، تو آپ سے اگر وہ پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ انہیں کہ جی پاکستان سے، کہاں جانا ہے تو آپ نے کلیئر بتائیں کہ ہم نے سعودی عرب جانا ہے آفٹر کوارنٹائن، 14 دن کا کوارنٹائن کرنے کے بعد، تو کہے گا جی ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کون سے ہوٹل میں یہاں پہ رہیں گے، آپ کو جس ہوٹل میں آپ نے بکنگ کرائی ہے اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اپنے اس ہوٹل کا نام لیں کہ میں اس XYZ ہوٹل میں رہ رہا ہوں، یہ سٹی پوائنٹ ہوٹل ہے یا اس طرح کا کوئی ہوٹل ہے، میں وہاں پہ رہ رہا ہوں، یہ میری اس کی وہ جو ہے وہ ریزرویشن ہے، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے۔ پلس وہ ایک اور کویشچن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیش کتنے پیسے ہیں، تو آپ کے پاس تقریباً قانون کے مطابق 400 BD یعنی کہ 4000 ریال ہونا چاہیے، اور اگر بینک میں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، کارڈ میں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، ادروائز کیش میں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سے 2-3 کویشچنس وہ کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ امیگریشن آپ کو کلیئر کر کے بھیجے گا، آپ کو آگے ایک اور لائن نظر آئے گی جو کہ PCR ٹیسٹ کی لائن ہوگی، وہاں پہ آپ کا کرونا ٹیسٹ ہوگا سب سے پہلے۔ بہت تیز کام ہے، تقریباً کوئی میرے خیال 25-30 کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، اور ہر کاؤنٹر پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت تیز لوگ ہیں، اتنے پریکٹس ان کی اتنی تیز ہے کہ وہ فوراً آپ ان کا ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں فوراً، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کے تھرو آپ کو مل جاتا ہے۔ کوئی ہیسل نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ کو کہیں گے آؤ جی فلانا نمبر ہے، بیٹھ جاؤ، وہاں پہ بیٹھیں گے، آپ کے ناک میں ایک ڈنڈی سی دیں گے جس کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہ کرنے کے بعد آپ کو سیدھا کہیں گے جی اب دفعہ دفعان ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ۔ خیر جیسا آپ بحرین سے باہر نکلیں گے تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کے کوئی جان پہچان والے ہیں تو آپ ان کو پہلے ہی کہیں گے جی اس ٹائم پہ میں باہر نکل رہا ہوں تو مجھے آ کے لے جائیں۔ بحرین میں واٹس ایپ کال چلتی ہے، بڑے آرام سے چلتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، تو پاکستان سے آپ کا رابطہ بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پہ بھی واٹس ایپ کال کے تھرو ہو سکتا ہے ایئرپورٹ کے اندر۔ جیسا آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے آپ کے ایئرپورٹ کا وائی فائی بند ہو جائے گا، تو اس لیے جو بھی گاڑی منگانی ہے، اوبر کریم جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ نے جب آپ اپنا لگیج لے رہے ہوں گے وہ اسی ایریے میں یہ کام کر لیجئے گا۔ اگر آپ ایک دفعہ باہر نکل گئے تو پھر آپ کو واپس اندر جانا تھوڑا مسئلہ ہوگا، تو اس وجہ سے آپ نے یہ سب کام کر کے، اگر کسی کو وہاں پہ کسی دوست کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کوئی گاڑی والے کا نمبر چاہیے، ٹیکسی والے کا چاہیے، تو کمنٹ میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، تو میں آپ کو وہاں پہ جو میرے جان پہچان والے ہیں میں ان کا نمبر بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے
آؤٹ ہو. جیسا آپ بحرین میں جائیں گے آپ کو وہ جو آپ نے اپنا ہوٹل وہاں پہ بتایا ہوگا امیگریشن آفیسر کو بھی، اور جو کرونا ٹیسٹ آپ کا لے رہی ہوگی عورت، جو آپ کا سارا آپ کا نام پتہ یہ سب کچھ لکھے گی، وہ آپ سے یہ پوچھے گی کہ آپ کون سی جگہ پہ ریزیڈنٹ، آپ کہاں پہ رہیں گے. تو آپ انہیں بتائیں گے کہ جی میں فلانے ہوٹل میں رہوں گا، تو وہ آپ کی جگہ کو وہاں پہ پن پوائنٹ کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک آپ وہاں پہ ہوں گے آپ کو کم سے کم آپ کا پہلا ٹیسٹ نیگیٹو یا پازیٹیو، اللہ نہ کرے کسی کا پازیٹیو آئے، لیکن اگر نیگیٹو بھی آئے تو اس وقت تک جب تک رزلٹ نہیں آتا آپ کی لوکیشن یعنی آپ کے موبائل کی لوکیشن وہاں پہ ہونا ضروری ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جس ہوٹل کا بتائیں کوشش کریں اسی ہوٹل میں جا کے رہیں، یا اگر آپ نے کوئی آس پاس جانا بھی ہے تو کم سے کم کوئی 100 میٹر یا 80 میٹر کے فاصلے پہ آپ رہیں، اس سے زیادہ باہر نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ باہر جائیں گے تو اپلیکیشن آپ کو ٹریک کرے گی کہ آپ وہاں پہ نہیں ہیں، تو آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے. اور اگر آپ نے بہت ضروری ہے، ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جیسا پہنچے اس کے جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آتا تب تک آپ اپنے روم میں ہی کوارنٹائن کریں، کہیں باہر نہ نکلیں، کسی لوگوں سے کانٹیکٹ میں نہ آئیں. لیکن اگر پھر بھی بہت ضروری ہے کچھ کھانا پینا یا اس طرح کوئی چیز کرنے، تو کائنڈلی اپنا موبائل کوشش کریں کہ اپنے ہی روم میں رکھ کے جائیں، آپ بغیر موبائل کے جائیں، اور آپ نے جو بھی کچھ جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں. آپ جیسا آپ کو 12 سے 14 گھنٹے 14 گھنٹے لگتے ہیں، آپ کو پہلا رزلٹ آ جاتا ہے. جیسا آپ کا نیگیٹو آئے دین اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی گھوم سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ایس او پیز کا بہت خیال رکھنا ہے. وہاں پہ آپ نے ماسک کے بغیر نہیں نکلنا، کیونکہ وہاں پہ ماسک کا 220 BD یعنی کہ 200 ریال کا جرمانہ ہے، اور وہاں کی پولیس ایسے نہیں روکتی، بالکل کچھ نہیں کہتی، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ پولیس کہاں سے آ گئی. تو بہتر ہے کہ آپ ان ایس او پیز کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ باہر نہ نکلیں، کم ہی نکلیں جتنا، یعنی کہ آپ کو بہتر لگے کہ آپ اندر رہیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ہاں کوئی نکلنا چاہے تو ماسک پہن کے ایس او پیز کے ساتھ جائیں، اور بالکل آپ بحرین میں 14 دن کوارنٹائن کریں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. جیسا آپ کے 14 دن وہاں پہ پورے ہوں گے. اچھا 14 دن کا حساب ایسا ہے کہ مثلا اگر آپ 1 کو آئے ہیں، 1 تاریخ کو آئے ہیں، تو 1 تاریخ کاؤنٹ نہیں ہوگی. آپ کے 14 دن 2 تاریخ سے کاؤنٹ ہوں گے، یعنی 2 3 4 5 6 7 آنورڈ. اس طرح آپ کا جو 14 دن پورے ہوں گے وہ آپ کے پورے ہوں گے 15 تاریخ کی رات 12 بجے تک. آپ آئے 1 کو تھے، لیکن آپ نے 1 کو کاؤنٹ نہیں کرنا، آپ نے 2 تاریخ کو کاؤنٹ کرنا ہے. یہ ایک سمپل سا رول ہے، اور یہی رول آپ کا سعودی گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے بحرین میں 14 دن کوارنٹائن کر لیا، اور اب آپ سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے وہ 3 PCR ٹیسٹ ہوئے ہوں گے اس دوران. ایک آپ کا ایئرپورٹ پہ، 2 آپ کے دوران کوارنٹائن، ایک 10 دن بعد، ایک 5 دن بعد، اور دوسرا 10 دن بعد. تو اس کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کا پہلا جو ٹیسٹ ہو آپ کوشش کریں کہ آپ 6-7 دن بعد لے لیں، اور جو اس کا اگلا ٹیسٹ ہو وہ آپ کوشش کریں کہ 13ویں ڈیٹ پہ لے لیں، یا 14ویں ڈیٹ پہ لے لیں، یا 12ویں ڈیٹ پہ 12ویں دن لے لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو PCR ٹیسٹ ہے وہ ویلڈ ہوگا جب آپ بارڈر کراس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو بہتر ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی اپوائنٹمنٹ لیں. اپوائنٹمنٹ آپ کو آپ کے بی اویئر ایپ سے ملے گی. ٹھیک ہے. اگر بی اویئر ایپ خدا نخواستہ کام نہیں کرتی، جیسے کہ ہماری نہیں کر رہی تھی، تو پریشان نہیں ہونا. وہاں پہ ایک ٹول فری نمبر ہے 444، اس پہ آپ کال کریں گے، اور آپ کال کر کے وہاں پہ ہندی اردو بولنے والے بھی ہیں، انگلش بولنے والے بھی ہیں، اور عربی بولنے والے بھی ہیں. آپ ان سے اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. جیسا آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لے لیں گے، اس اپوائنٹمنٹ پہ آپ کو اس مقررہ سینٹر میں جانا ہے، اور سینٹر میں جا کے اپنا PCR ٹیسٹ کروانا ہے. اور یہ تمام کے تمام تینوں رزلٹ جو ہیں وہ آپ کے موبائل پہ شو ہوں گے بی ویئر ایپ پہ. جیسا یہ تینوں ٹیسٹ آپ کے بی ویئر ایپ پہ آ رہے ہوں گے، ان میں ایک اور ہوگا سرٹیفکیٹ کے نام سے ایک لنک ہوگا نیچے چھوٹا سا. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس PCR کی باقاعدہ QR کوڈ کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ آ جائے گا کہ اس بندے نے PCR ٹیسٹ کروائے ہیں اور یہ نیگیٹو ہیں. تو وہ آپ کوشش کریں کہ PDF فائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھ لیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سعودی گورنمنٹ آپ سے پتہ کرتی ہے. اب آپ نے وہاں سے نکلنا ہے بائی روڈ، آپ نے آنا ہے خبر. تو 2 طریقے، یا تو آپ بائی ایئر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بائی ایئر نہیں آئے، ہم بائی روڈ آئے تھے. اگر بائی ایئر آنا چاہیں تو سمپل، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس اقامہ، وہی ویلڈ اقامہ ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، چھٹی کا کاغذ ہونا چاہیے، یعنی ویلڈ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور آپ آرام سے
بحرین سے آپ کو وہ ایزیلی ایگزٹ کر دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیم یہی کام گاڑی میں بھی ہے۔ گاڑی کا ذرا یہ ہے کہ آپ کو ایک تو سستی پڑتی ہے اور ڈور ٹو ڈور سروس دیتے ہیں وہاں پہ۔ ہمارے بھی کچھ جاننے والے ہیں جن کے ساتھ ہم آئے تھے، اگر کسی کو اس چیز کی انفارمیشن چاہیے ہو تو کمنٹ کرے تو میں ان کا نمبر بھی شیئر کر دوں گا۔ انہوں نے ہم سے میرے خیال میں 100 بی ڈی لیے تھے اور ہمیں خبر سے ریاض تک ڈراپ کیا تھا، ڈور ٹو ڈور سروس دی تھی۔ تو سمپل آپ نے اپنی چیزیں لے کے جانا ہے۔ آپ بحرینی امیگریشن پہ پہلے آئیں گے، پہلے آپ کو بحرینی امیگریشن آتی ہے، وہ آپ کو وہاں سے آپ کے پاسپورٹ لے کے آپ کو ایگزٹ لگا دے گی، کوئی پرابلم، صرف آپ کا اقامہ وغیرہ دیکھتی ہے۔ اگر اقامہ نہیں ہے، اگین آپ کے پاس ایک کلر فوٹو کاپی ہونی چاہیے اپنے اقامے کی۔ آپ وہاں سے باہر جاتے ہیں، جیسا جاتے ہیں آگے سعودی گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ اچھا، سعودی گورنمنٹ کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک جگہ جاتے ہیں جو کہ وزارت صحہ والے ہیں، یعنی منسٹر آف ہیلتھ والے۔ ان میں سے وہ آپ کا پہلے پاسپورٹ دیکھیں گے اور اس پہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کب ان ہوا، اور وہ آپ سے کویشچن بھی کریں گے کہ آپ بحرین میں کب انٹر ہوئے تھے۔ آپ کہتے ہو جی میں بحرین میں 1 تاریخ کو انٹر ہوا تھا، وہ کہیں گے اچھا اب 1 کو آپ آئے ہو تو بحرین سے باہر کہیں گئے ہو ان دنوں میں؟ تو آپ انہیں کہو جی نہیں میں کہیں باہر نہیں گیا، میں بحرین میں ہی تھا، کوارنٹائن میں ہی تھا۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ اگر وہ ساتھ ہی وہ آپ یہ بات پوچھتے پوچھتے وہ آپ کی پاسپورٹ کے اوپر آپ کی ڈیٹس بھی چیک کر دیں گے کہ انٹری بحرین میں 1 کی ہے اور اب جو ہے ایگزٹ جو ہے بحرین کی وہ آج 15 تاریخ کو ہے، تو ان کا 14 دن پورے ہو گئے۔ اگر آپ کی انٹری 1 تاریخ کو ہے اور آپ کی جو ایگزٹ ہے وہ انہوں نے لگائی ہے 14 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو، تو وہ آپ کو واپس کر دے گا، پھر وہ آپ کو آگے نہیں جانے دے گا۔ تو اس لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے، آپ نے اپنے پورے 14 دن ہی کرنے ہیں۔ خیر وہ آپ سے پوچھے گا، آپ کے وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو وہ 2 ڈیکلیریشن فارم دے دے گا۔ وہ ڈیکلیریشن فارم میں آپ نے اپنا نام، اپنا پاسپورٹ نمبر، اپنا اقامہ اور یہ سب چیزیں اپنی فل کرنی ہے، اور اسی ڈیکلیریشن فارم میں لکھا ہوگا کہ آپ نے ایک توکلنا ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اپنے پہلے 8 سے 9 گھنٹے میں اپنی ڈیسٹنی پہ پہنچ جانا ہے۔ آپ ڈیکلیریشن فارم جمع کرائیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو امیگریشن کی طرف دھکا دے دیں گے۔ جب آپ امیگریشن میں آئیں گے تو امیگریشن والے پھر آپ سے سیم اسی طریقے سے آنے دیں گے جیسے کہ ایک نارمل بندے کو آنے دیتے ہیں۔ وہ آپ سے آپ کے کاغذ لیں گے۔ جو تو آلریڈی ریزیڈنٹ ہیں یہاں کے سعودیہ کے، ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اپنا اقامہ یہ وہ دیکھ کے انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ۔ لیکن جو لوگ فریش ہیں ان کے لیے وہاں پہ ایک جگہ ہال سا ہے، وہاں پہ جا کے ان کو اپنے فنگر پرنٹ کرانے پڑتے ہیں، پکچر وغیرہ کھنچانی پڑتی ہے، اور اس کے بعد وہ بھی نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک فریش بندہ بھی آیا، بالکل آرام سے، اور عامل عادی کا ویزا تھا اس کا، کوئی فنی شنی نہیں تھا، لیکن وہ آرام سے اس نے یعنی وہاں سے ہمارے سے جو نکلا، اور زیادہ سے زیادہ امیگریشن میں تقریباً کوئی آدھے گھنٹے سے گھنٹے کا ٹائم، آدھا گھنٹہ لگتا ہے صرف، اور اس کے بعد آپ الحمدللہ جو ہے وہ سعودیہ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ بحرین کا ٹرپ ہمارا تقریباً ایزیلی ختم ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج میں آپ کے سامنے ہوں اور سعودی عرب میں ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ ہم لوگ بحرین میں کیسے رہے اور ہم نے وہاں پہ کس طریقے سے وقت گزارا، کون سی گھومنے کی جگہیں ہم نے کوارنٹائن کے ساتھ ساتھ ہم گھومے پھرے بھی۔ انشاءاللہ وہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر اس ویڈیو میں اگر کسی دوست کو کوئی کویشچن ہے یا کوئی پرابلم ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی کیوری ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے کہہ سکتا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کا۔ بہت شکریہ، بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، تھینک یو۔